بخشنے والا ہے۔ اللہ نے ہم پر بے حد رحم فرمایا، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑا جو گناہوں کے صحرا اور غفلت و لاپرواہی کے دلدل میں بہت آگے نکل گئے ہوں، ان کو اپنی طرف منسوب کیا، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے اور انہیں انتہائی لطیف اور عظیم اسلوب میں مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ استغفار توبہ کے لیے ایک لازمی شے اور اس کا دروازہ ہے، اور اس کے مختلف درجات اور حالات ہیں۔ چنانچہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا کا استغفار گناہ کا اعتراف اور خالق ارض و سما سے شرم و حیا تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دونوں بھائی موسیٰ و ہارون کا استغفار صلہ رحمی کرنا اور رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں صدق و راستی اختیار کرنا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دونوں خلیل کا استغفار شفقت اور رحمت کے اظہار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلیل علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ اور جب صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو عائشہ کے اگلے پچھلے پوشیدہ و علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو بخش دے۔ جب اس دعا سے عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئیں تو آپ نے فرمایا، قسم اللہ کی، یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استغفار کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتے، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پاتے۔ استغفار آسمان سے بارش کے نزول کا ذریعہ، مال و اولاد میں برکت کا سبب، اچھے مال و متاع اور طاقتور جسم و بدن کا راز، اور رحمان و رحیم کے ساتھ دوستی اور محبت کا وسیلہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف تائب ہو جاؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر توبہ کرو۔ استغفار اللہ کے برگزیدہ مقرب فرشتوں کا اہل ایمان سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں
بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔ بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے، یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ استغفار اپنے معبود اور پروردگار کی نعمتوں کے کفر و انکار کا اعتراف و اظہار ہے، اور رب العالمین کی بندگی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی و کوتاہی کا اعلان ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وہ تسبیح بیان کرنے والا ہوا، جو اس کی تعظیم اور کبریائی بیان کرتا ہے وہ تکبیر کہنے والا ہوا، اور جو حمد و ثنا بجا لاتا ہے وہ تعریف کرنے والا ہوا، اور جو اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ تحلیل کرنے والا ہوا۔ اسی لیے جو تسبیح و تحمید اور تکبیر کو ایک ساتھ 33 بار کہتا ہے اور 100ویں بار یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے بادشاہت اسی کی، ہر طرح کی تعریف کا وہی سزاوار ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ رکوع خشوع کا مقام ہے، یہاں بھی استغفار ہے۔ اے اللہ ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ سجدہ خضوع کا مقام ہے، یہاں بھی استغفار ہے، جس میں بندہ دعا کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے، اول و آخر، علانی اور پوشیدہ، سب کو بخش دے۔ اسی طرح دونوں سجدے کے درمیان بھی انسان شکستہ دل قیدی کی طرح استغفار کرتا ہے، بندہ